سے انسان گزرتا ہے، بہت سے زندگی کے اندر مرحلے پیش آتے ہیں، اس میں نرم بھی اور گرم بھی، شدید بھی اور آسان بھی، لیکن کچھ مرحلے ایسے ہوتے ہیں جہاں سے پار ہونا اور ان سے گزرنا گویا کہ جوئے شیر لانا ہوتا ہے۔ یہاں آپ حضرات کی موجودگی میں اور علماء کرام کی موجودگی میں کچھ عرض کرنا صعب اور مشکل کام ہے۔ اگرچہ تدریس سے وابستگی کو مجھے 42 سال کا عرصہ گزر گیا، جو تدریس سے وابستگی ہے اور جو سلسلہ ہے وہ آپ حضرات نے سنا ہی ہے۔ بہرحال ایک مختصر میں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حصہ آپ کے سامنے بیان کیا، جس میں ارشاد فرمایا کہ علم کی بقا، اس کا دوام، اس کا استحکام اور اس کی زندگی تدریس سے، تعلیم سے، اشاعت سے، ترویج سے ہے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھاتا رہے گا جب تک اس کے سلسلے میں کوششیں ہوتی رہیں گی۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے ارشادات گرامی میں اور مزید اس کی ہدایات بھی جاری فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ بھی دلائی ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اور دوسری ارشادات گرامی۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک بہت اہم بلکہ سب سے اہم اور بنیادی جز ہے اور حصہ ہے کہ آپ نے علم کی اشاعت میں نہ صرف یہ کہ خود بھرپور سعی اور جد و جہد کی، بلکہ آپ نے توجہ دلائی، اور آپ کی توجہ دلانے کے نتیجے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرات تابعین اور تبع تابعین، پھر اس کے بعد حضرات محدثین، مفسرین، حضرات فقہاء، ان تمام حضرات نے اپنی بہترین شبابی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی طاقتیں اور اپنی تمام کی تمام چیزیں صرف کر دی۔ ابھی آپ نے کشمیری امام کا ذکر سنا اور ان کے بارے میں جس وقت چلے ہیں کشمیر سے اور دیوبند پہنچے ہیں، دیوبند پہنچنے کے بعد دیوبند کی ایک مسجد قاضی کے نام سے ہے، وہاں پر مقیم ہو گئے، اور 3 روز کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ فاقے کے ساتھ رہے ہیں مسجد کے اندر مسلسل 3 دن۔ 12 سال کا عمر ہے اور کوئی ساتھ میں نہ مونس ہے، نہ غمخوار، نہ کوئی انیس ہے، نہ کوئی رفیق ہے، نہ کسی سے تعلق ہے، نہ کسی سے قرابت ہے، تنہا تنہا۔ 3 دن کے بعد مسجد کے متولی نے دریافت کیا کہ بیٹا یہاں پر تم 3 دن سے ہو اور مسلسل تم یہاں پر موجود ہو، کیا تمہارا آمد کا مقصد کیا ہے؟ تو کہا کہ میں دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھنے کے لیے اور تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں۔ 3 روز کے بعد وہ اپنے گھر لے گیا۔ پھر جب کشمیری ہو گئے اور ان کی شہرت 4 جہان عالم میں ہو گئی اور معروف و مشہور ہو گئے، تو اسی مسجد میں کسی نے دعوت دی، اور اس دعوت کے اندر تقریباً 150 کے قریب افراد ساتھ تھے۔ میرے دائیں ابا جناب حضرت مولانا سید اظہر شاہ صاحب فیصل، سابق مدیر رسالہ دارالعلوم دیوبند، وہ بھی موجود تھے۔ ایک کونے کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان کے، اور ایک جانب کے اندر علامہ کشمیری۔ فرمایا کہ میں جب دیوبند آیا ہوں تو اسی مسجد میں 3 دن فاقے سے رہا ہوں، اور ہر نماز کے بعد آنے والے اور جانے والے کا چہرہ دیکھتا تھا کہ کوئی میرے چہرے سے آثار فاقے کے آثار اور بھوک کی شدت کے آثار کا اندازہ کر لے، لیکن کسی نے نہیں۔ 3 دن کے بعد متولی نے توجہ کی اور پھر فرمایا کہ اظہر شاہ پڑھ لے، یہ علم کی قیمت ہے اور علم کی وقت ہے اور علم کا اعزاز ہے۔ اس وقت بھی میرا نام انور شاہ تھا، آج بھی انور شاہ ہے۔ اگر نام کے اندر اعزاز ہوتا اور نام کے اندر کشش ہوتی اور نام کے اندر کوئی حکمت یا کوئی عزت یا کوئی وقت ہوتی تو اس وقت بھی ہوتی جو آج ہے۔ تو ارشاد فرمایا پڑھ رہے، بڑی مشکلوں کے ساتھ بڑے مسائل انگیز کرنے کے بعد ان حضرات نے علم حاصل کیا۔ میرے والد مرحوم فخر المحدثین حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے
کہ ہمارے استاد شیخ الادب حضرت مولانا اعجاز علی صاحب نور اللہ مرکزہ جو تلمیذ ہیں اور شاگرد ہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی، انہوں نے بکثرت استفادہ کیا حضرت علامہ کشمیری سے بھی۔ فرماتے تھے والد مرحوم کہ جس وقت وہ دیوبند کے اندر پڑھنے کے لیے آئے تو نہ کوئی پوچھنے والا تھا، نہ کوئی ان کی نگرانی کرنے والا اور نہ کوئی کفالت کرنے والا۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند میں پہنچے ہیں، داخلہ ہوا، کھانا بھی نہیں ہو سکا۔ کچھ رامپور ریاست کے مالدار اور اچھے گھرانوں کے طلبہ تھے جنہوں نے حضرت کو یہ کہہ کر اپنے یہاں پر رکھا کہ ہمارا کھانا مطبخ سے لایا کرو اور مطبخ سے کھانا لا کر گرم کر کر کھانے کے وقت ہمیں دیا کرو اور برتن صاف کر دیا کرو، اور جو کھانا بعد میں بچے وہ تم کھا لینا۔ اور مہینے کے اندر ایک آنا اجرت طے ہوئی کہ ہم ایک مہینے میں ایک آنا دیں گے۔ فرماتے تھے والد مرحوم کے حضرت شیخ فرماتے تھے کہ وہ کبھی کبھی دیوبند کی مشہور فلمی جو عوض حلوائی کے یہاں پر تیار ہوتی تھی اور نہایت ہی مشہور تھی علاقے میں، وہ لا کر کھاتے تھے۔ میں سوچتا تھا کہ کون سا وہ دن آئے گا کہ مجھے بھی یہ کھانے کو ملے گی۔ جس روز ایک مہینہ پورا ہوا اور ایک آنا ملا، ایک آنے میں 3 پیالے ملتے تھے اس زمانے میں، تو میں اس ایک آنے کو بہت دیر تک یہ سوچتا رہا، بہت وقت تک، کہ فرنی کھاؤں یا اس سے اپنی عبادت کا، اپنی ثروت کا، اپنی دولت کا احساس برقرار رکھوں۔ کہنے لگے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ میں کیا کروں، اور اسی کشمکش میں دکاندار کی دکان پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جس وقت وہاں پر کھڑا ہوا مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے اچانک آگے بڑھ کر ہاتھ دراز کر دیا اور ہاتھ لمبا کر دیا۔ دکاندار سمجھ گیا، سمجھنے کے بعد اس نے اندر لے گیا اور لے جانے کے بعد پھر اس نے وہاں پر فرنی کی پیشکش کی اور فرنی کھلائی۔ یہ مسائل، یہ مشکلات انگیز کرنے کے بعد پھر شیخ الادب بنے۔ میرے والد مرحوم فرماتے تھے کہ میرے استاد حضرت مولانا اصغر علی صاحب جو حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی کے تلمیذ، ان کے شاگرد اور خادم خاص تھے، انہوں نے والد صاحب کو ابتدائی کتابیں عربی زبان کی پڑھانی شروع کی اور ایک روز یہ خوشخبری سنائی کہ آج تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تمہیں حضرت شیخ الادب مولانا اعجاز علی صاحب نے پڑھانے کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے اور تیار ہو گئے اور عشاء کے بعد تمہیں بلایا ہے۔ والد صاحب نے لکھا بھی ہے اور بتاتے بھی تھے کہ میں پہنچا ہوں عشاء کے بعد تو سر میں تیل لگا رہے تھے، ایک طالب علم سر میں تیل لگا رہا تھا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا اور کہا کہ کون؟ میں نے عرض کیا کہ انظر شاہ۔ کہا کہ کیا بات تھی؟ میں نے کہا حضرت قاری اصغر علی صاحب نے بھیجا ہے اور آپ نے یاد فرمایا۔ کہا نہیں مولوی صاحب میں نے نہیں یاد کیا۔ پھر 2-3 منٹ کھڑے رہے، پھر آنکھ کھولی اور کھولنے کے بعد کہا کہ مولوی صاحب میں نے تو نہیں بلایا۔ پھر 2-3 منٹ کے بعد والد صاحب کہتے تھے کہ یہ میری سعادت تھی، یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں وہاں سے نہیں ہٹا، ورنہ حضرت نے جس لہجے میں انکار کیا مجھے چلا جانا چاہیے تھا، لیکن وقت میرے ساتھ تھا اور ٹائم میری رفاقت میں تھا، چنانچہ میں وہاں پر موجود رہا۔ پھر فرمایا مولوی صاحب کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا حضرت آپ نے کچھ پڑھانے کے لیے کہا ہے کہ مولوی صاحب میرا تجربہ ہے کہ صاحبزادے پڑھتے نہیں ہیں۔ ایک صاحبزادے آئے تھے آپ سے پہلے، چند دن ان کی زیارت ہوئی، آج تک ان کی زیارت سے بھی محروم ہوں، لہذا آپ کی زیارت سے محروم نہیں ہونا چاہتا، کبھی کبھی آپ کی زیارت ہوتی ہے، آپ تشریف لے جائیے۔ والد صاحب کہتے تھے میں پھر کھڑا رہا۔ پھر فرمایا اچھا مولوی صاحب رات کو 3 بجے میرے پاس وقت ہے، آپ رات کو 3 بجے آ جائیے۔ فرماتے تھے کہ میں رات کو 3 بجے پہنچا تو ابو داؤد کا مطالعہ فرما رہے تھے، درس ان سے متعلق تھا، اس کے بعد فتاوی نویسی، پھر تہجد، اس کے بعد حفاظ کا آنا۔ پہلے ہی دن جب میں نے نفت العرب کھولی، فرمایا حدثت شعبیو، یہ شعبیو کے اوپر ضمہ کیوں ہے؟ یہ حدثہ کی تصغیر کیجئے، صرف سکیر صغیر کیجئے، صرف کبیر کیجئے، کہ ایسا وقت گزرا کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا بعض دن کہ حضرت میرا چہرہ دیکھ رہے، میں حضرت کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، کہ ایک لفظ بتا دیں تو گاڑی آگے چلے۔ فرماتے تھے کہ شاہ صاحب میں تو آپ سے پڑھنے آیا ہوں، آپ ہی کو آگے چلنا ہے، آپ ہی کو آگے بڑھنا ہے۔ 2.5 سال کے اندر نفت العرب ختم کرائی،
2.5 سال کی مدت میں ان مشکلات کو انگیز کرنے کے بعد پھر اس سے آگے جو آپ نے سنا حضرت علامہ کشمیری کے بارے میں، الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، کیا شان تھی اور کیا ان کا انداز تھا اور کیا طریقہ کار۔ ابھی یہاں محترم نے حضرت مجدد ملت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، وہ ہم اصل بھی نہیں، ہم اصل تو ہیں لیکن حضرت علامہ کشمیری سے عمر میں بھی بڑے ہیں اور فراغت بھی ان سے پہلے ہے، اور علامہ کشمیری ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ علامہ کشمیری کے بارے میں ایک مرتبہ ان کی مجلس میں ملفوظات میں موجود ہے واقعہ، مجلس میں حضرت نے فرمایا، حضرت تھانوی نے، کہ مولانا انور شاہ عالم ربانی ہے۔ مسجد میں وہاں ایک مجلس میں ایک پٹھان بھی موجود تھے، خان صاحب، وہ علامہ کشمیری کے تلمیذ تھے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو شایع نشان تعریف نہیں ہوئی علامہ کشمیری کی شایع نشان، تو کہا کہ آسینے چڑھا کے حضرت کو بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا علامہ ہے۔ فرمایا حضرت تھانوی نے کہ میری بات سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، عالم تو بہت سے ہیں، علماء تو بہت سے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ عالم ربانی ہے، اور عالم ربانی اسے کہتے ہیں جس کا عمل اس کے علم کے مطابق ہو۔ سبحان اللہ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ تو علامہ کشمیری کیا شان دی تھی اللہ تعالیٰ نے، کیا علوم عطا فرمائے تھے۔ جب کبھی ذکر فرماتے ہیں اللہ کے ائمہ کا، خاص طور سے الشافعی الامام علیہ الرحمہ کا، چاروں امام میں سے الشافعی الامام ذہانت میں، فراست میں اور اپنی عقل مندی اور دانائی میں اللہ تعالیٰ نے عجیب ان کو رتبہ عطا فرمایا، عجیب مرتبہ عطا فرمایا سیدنا شافعی الامام کا۔ ایک مسئلہ چلتا ہے ہمارے یہاں پر جنازے کی نماز کے لیے، نماز جنازہ کے بعد جنازے کو قبرستان لے جانے کے لیے، کہ فرمایا شافعی الامام نے کہ جو نماز جنازہ میں شریک ہیں اور شرکا وہ آگے رہیں گے اور جنازہ پیچھے رہے گا، اور احناف فرماتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہ جنازے کو آگے رکھا جائے گا اور شریک ہونے والے پیچھے چلیں گے۔ دلائل شروع ہو گئے دونوں جانب سے۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ یہ مرنے والا میت مردہ مجرم ہے، اس نے خدا تعالیٰ کے حقوق اس شان کے ساتھ ادا نہیں کیے جس شان کے ساتھ ادا کرنے چاہیے تھے، اس احساس کے ساتھ اور اس شان کے ساتھ، لہذا اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے۔ نمازیں اس انداز سے نہیں پڑھی جس کا حق ہے، جو نمازوں کا، حج اس انداز سے نہیں کیا جو حج کرنے کا حق ہے، اور دوسرے اعمال، خدا تعالیٰ کا مجرم ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ ہم سب سفارش کرنے والے ہیں، سفارش کرنے والے پیچھے ہوتے ہیں، مجرم پیچھے ہوتا ہے اور سفارش کرنے والے آگے ہوتے ہیں۔ حضرت امام اعظم نے دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہے، مردہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا، اب اس دنیا سے اس کی رخصتی ہے، اور قاعدہ ہے کہ جس کو رخصت کرتے ہیں اسے آگے رکھتے ہیں اور رخصت کرنے والے پیچھے۔ سبحان کشمیری پہنچے ہیں درس میں حدیث پر، بس اتنا فرمایا کوئی ہے جو امام شافعی کو خاموش کر دے؟ کسی ماں نے ایسے بیٹے کو جنم نہیں دیا جو شافعی امام کو خاموش کر سکے۔ پھر فرماتے تھے کہ جب امام شافعی کے دریائے علم میں اور ان کے بحر علم میں طغیانی پیدا ہوتی ہے، جوار بھاٹا آتا ہے، جب اس کے اندر بے پناہ جوش پیدا ہوتا ہے، تو میں بھی ایک کنارے کھڑا ہو جاتا ہوں دیوار سے لگ کر، اور اس خیال سے کہ کہیں مجھے بھی بہا کر نہ لے جائیں، اور پھر جب کچھ اس کے اندر سکون اور ان کے تموج کے اندر طمانینت پیدا ہوتی ہے تو عرض کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر، حضرت کچھ ہماری بھی سن لیجئے، ہمیں بھی کچھ کہنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ یہ کہنے کے بعد کشمیری آگے بڑھے اور فرمایا کہ مجھے صرف اتنا پوچھنا ہے شافعی امام سے کہ حضرت یہ کیسا مجرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے، پیغمبر کی جانب سے، کہ اس کو غسل دیا جائے، اس کو عطر لگایا جائے، اس کو نئے کپڑے پہنائے جائیں، اس کو بڑے وقار اور توقیر کے ساتھ کانوں پر اٹھایا جائے اور اسے قبرستان تک پہنچایا جائے؟ مجھے تو یہ پھر انداز، یہ طریقہ کار الامان الحفیظ، آج الشافعی الامام کی فراست، ان کی ذہانت، ان کا تقوی، ان کا تقدس چراغ لے کر بھی ڈھونڈو گے تو نایاب ہے قطعی طور پر۔ آج دنیا نہ ابو حنیفہ پیدا کر سکتی، نہ مالک کو جنم دیا جا سکتا، نہ احمد بن حنبل اس دنیا میں آئیں گے، نہ شافعی الامام اس دنیا کے اندر نظر آ سکتے ہیں، نہ ہی انور شاہ کشمیری کی مثال پیش ہو سکتی۔ بہرحال
اس انداز سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات گرامی کی ان حضرات علماء، ان حضرات اہل علم، ان حضرات ائمہ، فقہاء، محدثین، حضرات مفسرین نے اس انداز سے تکمیل اور تعمیل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی لیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو موجود ہیں وہ اس علم کی ترویج میں اور اس کی اشاعت میں اس شان سے اپنا کردار ادا کریں کہ اس علم کو آگے بڑھائیں، موجودین غیر موجودین تک پہنچائیں۔ الحمدللہ امت کے لوگوں نے اور امت کے افراد نے اس نبی کریم کے ارشاد کی حد تک امکان پیروی کر کے اس کی ادائیگی کی ہے، اس فرض کی ادائیگی۔ آج آپ کا جامعہ یہ دارالہدیٰ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دیار غیر میں، اس ایسے اجنبی ملک کے اندر جہاں پر اسلام کی بہاریں بہت کم پہنچی ہیں، یہ اسلام کی بہاروں کا اور اسلام کے موسم عروج کا اور موسم بہار کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ خدا تعالیٰ اس کو بہترین ترقیات عطا فرمائے اور حق تعالیٰ جل مجدہ اس ادارے کو دوام، استحکام اور اللہ تعالیٰ اس کو ابد الآباد قائم رکھے اور اس کے فیض سے تمام عالم کو فیضیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی سنو، مسئلہ تو یہ ہے کہ میں تو بہت کمزور سا آدمی ہوں، ہندوستانی ہوں، غلام ملک میں غلام آدمی ہوں اور پاکستانیوں کی طرح نہیں ہوں۔ پاکستان تو بس صدر فی العلم والجسم کے نمونہ ہے ماشاءاللہ، اپنے علم کے اعتبار سے بھی، اپنے جسم کے اعتبار سے بھی، اپنی طاقت کے اعتبار سے بھی، اپنی روحانی قوتوں کے اعتبار سے بھی، جسمانی طاقتوں کے اعتبار سے بھی